قرآن کو پڑھنے والا حافظ قرآن صرف 10 آدمی کو اپنے ساتھ میں جنت میں لے جا سکتا ہے، لیکن شہید کا یہ مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت میں شہید سے فرمائے گا جاؤ اپنے خاندان میں سے جس کو چاہو 70 آدمی کو اپنے ساتھ میں جنت میں لے جاؤ۔ یہ مقام اور مرتبہ ہے شہیدوں کا۔ دنیا چین اور سکون سے اسی وقت رہے گی جبکہ مسجد اقصی اور اس کے اطراف کا علاقہ چین سکون سے رہے گا۔ باضابطہ حدیث میں کہی ہوئی بات ہے، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون۔ بارك الله لنا ولكم في القرآن المجيد والفرقان الحميد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ معزز سامعین کرام، اللہ پاک نے ہم سب کو ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا ہے۔ قرآن کریم ہمارے لیے ایک ایسی عظیم الشان کتاب ہے جو ہماری ہر موڑ پر زندگی کے ہر پہلو پر رہنمائی دیتی ہے۔ ہماری زندگی میں کوئی بھی واقعہ پیش آ جائے، دنیا کے طول و عرض میں کسی بھی جگہ کوئی واقعہ حادثہ پیش آئے، قرآن کریم پر جب ہم نظر کرتے ہیں، قرآن کریم کو جب ہم پڑھنے لگتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسا کہ یہ قرآنی آیات ابھی نازل ہو رہی ہیں، کیونکہ قرآن کریم قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے راستہ دکھانے والی کتاب ہے۔ قرآن کریم کو علماء فرماتے ہیں کہ اس طرح سے پڑھو جیسا کہ ابھی یہ آیات تمہارے اوپر نازل ہو رہی ہیں۔ تم اللہ کے سامنے کھڑے ہو اور قرآن کریم کی یہ آیات اللہ تعالیٰ تم کو سنا رہا ہے اور تم اس کو پڑھ رہے ہو۔ قرآن کریم
ایسی بابرکت کتاب ہے کہ اس کو پڑھ کر انسان کا ایمان مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے اور اللہ کے سوا سے وہ نا امید ہو جاتا ہے اور اللہ ہی سے اپنی امیدیں باندھنے لگتا ہے۔ آپ حضرات تقریباً 1-1.5 مہینے سے سوشل میڈیا کے ذریعے سنتے آ رہے ہیں کہ مسجد اقصی کی حفاظت کے لیے مسجد اقصی اور سرزمین انبیاء پر یہودیوں کا جو ظلم چل رہا ہے اس کو روکنے کے لیے ہزاروں کی تعداد میں ہمارے ایمان والے بھائی بہن مائیں بیٹیاں چھوٹے بڑے جوان بوڑھے ہر طرح کے لوگوں نے اپنی جان کی قربانی دی ہے۔ 40 دن کا یہ عرصہ گزر چکا ہے اور جنگ جاری ہے۔ جو ملک یہ کہہ رہا تھا کہ ہمارے پاس دنیا کی سب سے بڑی ملٹری ہے، دنیا کی سب سے زیادہ ماہر ہمارے پاس ہتھیار ہے، ٹیکنالوجی ہے، رڈارز ہیں، راکٹس ہیں، میزائلز ہیں، اور وہ ملک یہ دعویٰ کر رہا تھا کہ ہم غزہ کو 1 ہفتے کے اندر اپنے کنٹرول میں لے لیں گے۔ 40 دن کا عرصہ گزر گیا، غزہ پورا شہر تو کیا اس کا تھوڑا سا حصہ بھی ان کے قابو میں نہیں آ سکا۔ اللہ پاک نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ جس کو جس چیز کی ہدایت دیتا ہے وہ چیز کوئی دوسرا آ کر کے چھین نہیں سکتا، اور اللہ تعالیٰ کسی کو کوئی چیز نہ دے اور وہ اس کو حاصل کرنا چاہے کبھی بھی وہ چیز اس کو حاصل نہیں ہو سکتی۔ پوری دنیا کی طاقت، پوری دنیا کی حکومت خرچ کرے، جب تک اللہ کی مرضی نہیں ہوگی کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ اللہ پاک نے وہاں کے مسلمانوں میں ایسا ایمانی جذبہ عطا فرمایا ہے کہ جان دینے کے لیے تیار، لیکن مسجد اقصی ان کے ہاتھ میں دینا گوارا نہیں۔ چاروں طرف سے ان کو گھیر لیا گیا، پانی بند کر دیا گیا، بجلی کو بند کر دیا گیا، تیل کو، گیس کو اور کھانے پینے کا جو امپورٹ ہو رہا تھا تمام چیزوں کو بند کر دیا گیا۔ ایک پانی کے ٹینک کے پیچھے 10-10 ہزار آدمی لائن لگائے کھڑے ہیں کہ پینے کے لیے 1 گھونٹ پانی مل جائے۔ اس کے باوجود وہاں کا بچہ یہی کہتا ہے کہ ہم جئیں گے تو مسجد اقصی کے لیے، مریں گے تو مسجد اقصی کے لیے۔ اور اب تک رپورٹس کے مطابق 12,000 آدمی اب تک شہید ہو چکے ہیں، جس میں زیادہ تر چھوٹے بچے ہیں، بلکہ وہاں کے سکولز میں باضابطہ نوٹس بورڈ لگا دیا گیا ہے کہ 2024 میں
चिल्ड्रन स्कूल सब बंद है। क्यों? इसलिए कि कोई चिल्ड्रन बचा ही नहीं, कोई बच्चा जिंदा बाकी नहीं है कि उसको पढ़ाया जा सके। इस कदर वहां खुरेजी हुई है, अमवात की कसरत है, हर तरफ लाशें हैं। इस कदर वहां लोग शहीद हुए कि वहां की छोटी छोटी बच्चियां, उनके पास खेलने के लिए कोई मोटर कार नहीं है, कोई साइकिल नहीं है, कोई बैट बॉल उनके पास नहीं है। वहाँ की छोटी मासूम बच्चियाँ जो खेल रही हैं, जो खेल खेल रही हैं, उसका नाम है शहीद। एक बच्ची डॉक्टरनी बन करके बैठी रहती है और 4 बच्चियाँ एक कपड़ा लेकर के आती हैं। उस कपड़े में एक छोटी बच्ची को लिटाया हुआ है और उसको लपेटा हुआ है। 4 बच्चियां उस कपड़े को चारों तरफ से पकड़ करके उठा करके ले जाती हैं, रास्ते भर में कहती हुई शहीद 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 शहीद, और डॉक्टर के पास ले जाती है। ये उनका खेल हो गया। इस कदर वहां पर हमारे ईमान वाले भाई बहनों के ऊपर जुल्म और तशद्दुद हो रहा, लेकिन उनके ईमान के बारे में क्या कहा जाए। ऐसी संगीन हालत में भी, ऐसी हालत में भी वो लोग कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह को छोड़ने के लिए तैयार नहीं। मैदान जंग में वो लोग हैं, एक तरफ मिसाइल छोड़े जा रहे हैं, रॉकेट छोड़े जा रहे हैं, टैंकों के जरिए फायरिंग हो रही है, दूसरी तरफ ईमान वाले जांबाज सिपाही खड़े होकर के जमात के साथ या अकेले अपनी नमाज पूरी कर रहे। एक एक खजूर सुबह को और एक खजूर शाम को खा करके वो जिंदगी गुजार रहे। ऐसी उनकी कुर्बानियाँ मस्जिद अक्सा की हिफाजत के लिए, पैगंबरों की सरजमीन की हिफाजत के लिए, जुल्म और तशद्दुद को रोकने के लिए, और सामने लाखों की तादाद में फौज है, दुनिया भर की मिलिट्री है, टैंक है, मिसाइल्स हैं, हर तरह का सामान उनके पास मौजूद है और इनके पास कुछ भी नहीं है। लेकिन अल्लाह पाक ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया है, वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा। इस आयत के मफहूम से ये बात निकलती है कि मुजाहिद जब अल्लाह का नाम लेकर जुल्म को रोकने के लिए, दिफाए इस्लाम के लिए अगर कोई पत्थर का छोटा सा टुकड़ा भी फेंक देता है, वो मिसाइल से ज़्यादा तेज जाकर दुश्मन के सीने को चाक कर देता है। वहाँ के आम शहरी जिनके पास कोई हथियार नहीं, कोई गन नहीं, कोई मिसाइल नहीं, वो लोग छोटे छोटे पत्थर अपने हाथ में लेकर के उन टैंकों की तरफ फेंकते हैं। वो ऐसे जाकर के गिर रहे हैं कि उनका शीशा फूट जाता है, उनके दिलों में वहशत तारी हो जाती है और वो रास्ता बदलकर भागने पर मजबूर हो जाते हैं। मतलब यह है कि इंसान की तरफ से कुछ ना कुछ पहल होनी चाहिए। अल्लाह पाक ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया है, फज़कुरूनी अज़कुरकुम, तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद करूंगा। तुम मेरी तरफ एक कदम चल करके आओ, मैं तुम्हारी तरफ 10 कदम चल करके आऊंगा।
تم میری طرف پیدل آؤ گے، میں تمہاری طرف دوڑ کر کے آؤں گا۔ اللہ تعالیٰ کی مدد اور اس کی نصرت شامل حال ہے ان لوگوں کے جو کہ اللہ پر کامل توکل اور بھروسہ رکھتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں۔ 12,000 لوگوں کی شہادت ہوئی، اور رپورٹس کے مطابق بہت سارے دشمن بھی مارے گئے اسرائیلی۔ ان کی لاشوں کو ایک کنٹینر میں ان کے لوگوں نے جمع کر کے رکھا کہ اس کو ہم اپنے بارڈر پر لے جائیں گے۔ جب اس کا سروے کرنے کے لیے ڈاکٹرز وہاں پر پہنچے لاشوں کی پہچان کے لیے کہ یہ کون سا سولجر ہے، یہ کس کا بیٹا ہے، اس کا نام کیا ہے، جب کنٹینر کو کھولا گیا 5 منٹ بھی وہ ڈاکٹرز وہاں رک نہیں پائے، اس قدر بدبو ہے ان کی لاشوں میں۔ اور دوسری طرف غزہ کے اندر اسپتالوں کے اندر مسلمانوں کی لاشیں پڑی ہوئی ہیں، گلیوں میں، سڑکوں میں، نالیوں میں، بلڈنگوں کے ملبوں کے تلے مسلمانوں کی لاشیں پڑی ہوئی ہیں۔ برابر میں باپ کی لاش ہے، بیٹے کی لاش ہے، ماں مری ہوئی پڑی ہے، لیکن رتی برابر کی بدبو اس کے جسم سے نہیں آ رہی، مشک کی خوشبو آ رہی۔ انہی لاشوں کے ساتھ ان کا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا ہو رہا ہے، لیکن کسی بھی طرح کی کوئی بدبو نہیں۔ غزوہ بدر کے موقع پر 14 صحابہ رضی اللہ عنہم کی شہادت ہوئی۔ اسلام کی وہ پہلی جنگ تھی مدینہ منورہ کے قریب، بدر میں 14 صحابہ کی شہادت ہوئی۔ تو بعض منافقین نے یا دوسرے لوگوں نے کہا کہ 14 آدمی اس جنگ میں مر گئے، 14 آدمی اس جنگ میں مر گئے۔ یہ بات جیسے ہی سننا تھا اللہ کو گوارا نہ ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آئی کہ میرے راستے میں جان کی قربانی دینے والوں کو یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ مر گئے، مردہ نہیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اے لوگوں میرے راستے میں جنہوں نے اپنی جان کی بازی لگائی ہے، اپنی جان کو قربان کیا ہے، ان کو خبردار مردہ مت کہنا، بل احیاء، بلکہ یہ سارے کے سارے شہید زندہ ہیں، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، یہ الگ بات ہے کہ تم ان کی زندگی کو محسوس نہیں کر سکتے، ان کی زندگی کو تم سمجھ نہیں سکتے کہ وہ کیسے زندہ ہیں، لیکن ہے وہ زندہ۔ اور کب تک زندہ ہے؟ قیامت کے دن تک بھی یہ شہید زندہ رہیں گے۔ 100 سال کسی شہید کو قبر میں دفن کر دو، 100 سال کے بعد بھی اس قبر کو آپ کھود کر کے نکالیں گے، اس کا جسم ویسا کا ویسا باقی رہے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، ان کے دور خلافت میں، یمن کے علاقے میں ایک دریا کے کنارے کھدائی چل رہی تھی تو ایک لاش ملی۔ اس کے بارے میں معلوم کرایا گیا کہ یہ کس کی لاش ہے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، یہ
یوسف ذو نواز کے زمانے کے ایک نوجوان بچے کی لاش ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے 70 سال پہلے یہ نوجوان مرا تھا، آج بھی اس کی لاش جوں کا تو باقی ہے، جبکہ سمندر کے کنارے زمین میں دفن ہے۔ ایک بال بھی اس کا ختم نہیں ہوا، ناخن ایک بھی اس کا ختم نہیں ہوا، بالکل جوں کا تو باقی ہے۔ اور جس جگہ اس کو تیر لگا تھا، جسم سے اس نے ہاتھ رکھا ہوا تھا، وہاں ہاتھ کو ہٹایا گیا تو خون جاری ہونے لگا، خون جاری ہونے لگا۔ تقریباً 150 سال کے بعد کا یہ واقعہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے 70 سال کا یہ واقعہ، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے تک 150 سال کا زمانہ گزر چکا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں کہ جو لوگ مر رہے ہیں جہاد کے اندر، ان کو مردہ کہا جائے۔ اللہ نے قرآن میں آیت نازل کر کے بتا دیا کہ ان کو مردہ مت کہو، یہ تو زندہ ہے۔ اور ایک جگہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، جو لوگ اللہ کے راستے میں شہید کر دیے جاتے ہیں، قتل کر دیے جاتے ہیں، ان کو مردہ مت کہنا، بل احیاء عند ربهم یرزقون، بلکہ وہ لوگ تو زندہ ہیں، اللہ کی طرف سے ان کو روزی دی جاتی ہے، اللہ کی طرف سے باضابطہ ان کو کھانے پینے کا انتظام کیا جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں شہید ہو جاتے ہیں، مطلب میدان جنگ میں ہی شہید ہونا کوئی ضروری نہیں۔ کوئی آدمی مسجد کی صفائی کر رہا تھا، مسجد کی خدمت میں لگا ہوا تھا، ادھر ادھر سے فتنے ہو گئے، اس آدمی کو آ کر کے مار دیا دشمنوں نے، تو وہ بھی شہید ہے۔ ایک آدمی اپنا حق وصول کرنے کے لیے گیا، اپنا جائز حق مانگنے کے لیے گیا، لیکن اس کو دشمنوں نے مل کر کے قتل کر دیا، وہ بھی شہید ہے۔ ایک آدمی قرآن کا علم حاصل کرنے کے لیے، دین کا علم حاصل کرنے کے لیے نکلا، راستے میں اس کا انتقال ہو گیا، وہ بھی شہید ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ جتنے بھی شہید ہوتے ہیں نا، اللہ پاک ان تمام شہیدوں کو سبز رنگ کے پرندوں کے پیٹ میں بٹھا دیتا ہے۔ کوئی شہید ہے، اللہ کے پاس وہ چلا گیا، اس کو دفن کر دیا گیا، اس کی روح کو نکال کر اللہ تعالی ہرے رنگ کے ایک پرندے کے پیٹ میں رکھ دیتا ہے۔ اب وہ ہرے رنگ کا پرندہ ہیلی کاپٹر کا کام کرتا ہے، وہ پرندہ اس شہید کی روح کو لے کر کے پوری جنت میں گھومتا پھرتا ہے، وہ محل کو دیکھتا ہے، جنت کی ندیوں کو، نہروں کو، درختوں کو، باغات کو، پھلوں کو، وہاں کی فضا کو وہ شہید دیکھتا رہتا ہے، قیامت تک ایسے ہی گھومتا پھرتا رہتا ہے، کسی بھی طرح کی کوئی اس کو تکلیف نہیں ہوتی۔ اور یہ شہید وہاں پہنچنے کے بعد دنیا والوں کو کہتے ہیں، یستبشرون بالذین لم یلحقوا بہم من خلفہم الا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ سب سے پہلے تو یہ لوگ خوش ہوتے ہیں، فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، دنیا میں ان کی کوئی حیثیت نہیں تھی،
کوئی ان کو پوچھتا نہیں تھا. سب لوگ ان کو ٹیررسٹ کہا کرتے تھے, دہشت گرد کہا کرتے تھے. پینے کے لیے ایک بوتل پانی بھی ان کے پاس موجود نہیں تھا, اور ان کو ظالموں نے قتل کر دیا, شہید ہو گئے. مرنے کے بعد ان کا درجہ اتنا بڑا ہوا, اتنا بلند ہوا کہ ساتوں آسمانوں سے اوپر عرش کے تلے یہ گھومتے پھرتے ہیں, ہرے رنگ کے پرندوں کے پیٹ میں بیٹھ کر. پوری جنت کا اور اللہ کے عرش کا یہ نظارہ کرتے رہتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے ان کو جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں اس پر یہ انتہائی خوش ہوتے ہیں. اتنا خوش ہوتے ہیں, اتنا خوش ہوتے ہیں, وہ چاہتے ہیں اے اللہ ہمیں تو صرف ایک میزائل نے آ کر کے مارا ہے, ہمیں دنیا میں دوبارہ واپس زندگی دے کر کے بھیج, مزید ہم میزائل کھا کر کے مر کر کے تیرے پاس آ جائیں. ایسی نعمتیں ان کو وہاں ملنے والی ہیں. اور وہاں پہنچنے کے بعد ان کے جو ماں باپ دنیا میں زندہ باقی رہ گئے, رشتہ دار رہ گئے, یا پوری امت رہ گئی ہے, ان کو وہ وہاں سے بشارت دیتے ہیں. یستبشرون, وہ لوگ بشارت دیتے ہیں ان لوگوں کو جو پیچھے رہ گئے ہیں. کیا بشارت دیتے ہیں؟ لا خوف علیہم, تم کو ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, ہماری طرح تم بھی اللہ کے راستے میں قربان ہو جاؤ, تمہیں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ولا هم يحزنون, اور کسی بھی طرح کا ہمارے بارے میں غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم کو مار دیا گیا, قتل کر دیا گیا. ارے کر دیا, بہت اچھا کیا, ہم تو یہاں جنت میں مزے لے رہے ہیں. ہم پوری زندگی اللہ کی عبادت کر کے یہ مقام حاصل نہیں کر سکتے تھے, ان لوگوں نے ہمیں مار کر کے اس مقام پر پہنچا دیا. مسلمان جیتا بھی ہے تو اس درجے کو پہنچ جاتا ہے, مرتا بھی ہے تو اس درجے کو پہنچ جاتا ہے. جیے گا نیک اعمال کر کے اس جگہ کو پہنچ جائے گا, شہادت پا کر کے مرے گا تو اس درجے کو وہ پہنچ جائے گا. کیونکہ ہمارا جینا مرنا سب اللہ کے لیے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, للشہید عند اللہ ست خصال, جب کوئی بندہ اللہ کی خاطر, دین کی خاطر, دین کی حفاظت کی خاطر, ظلم کو روکنے کی خاطر اللہ کے راستے میں شہید ہو جاتا ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کو 6 انعام دیے جاتے ہیں. 6 انعام مرتے ہی. سب سے پہلا انعام یہ ہے, یغفر فی اول الدفع, اس کے جسم سے خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے مغفرت کی سرٹیفکیٹ اس کو دے دی جاتی ہے. کہ بندے تو نے میرے لیے, میرے اس دین کے لیے قربانی دی ہے, اپنی جان کی بازی لگائی ہے, لو میری طرف سے تمہارے لیے مغفرت کا یہ پروانہ ہے, تمہاری مغفرت کر دی گئی. وَيُرَى مَقَامَهُ مِنَ الْجَنَّةِ, ابھی وہ مرا ہے, سانس اکھڑ رہی ہے, سکرات کے عالم میں ہے, جنت میں اس کا جو ٹھکانہ ہوگا اس کو دکھا دیا جاتا ہے. آج کل تو کیمرے کا زمانہ ہے, ہر چیز کو کیپچر کیا جا سکتا ہے. ابھی حال ہی میں فلسطین میں ایک مسلمان نوجوان شہید ہو رہا تھا, سانس اکھڑ رہی تھی, آدھی آنکھ کھلی آدھی بند ہے, تو وہ مرنے کے قریب ہے, تو جنت کا اس کا ٹھکانہ اس کو نظر آ گیا. تو وہ اسی خیال میں بولتا ہے اپنے ساتھیوں کو جو اس کے آس پاس کھڑے تھے,
اس کو پانی وغیرہ پلانے کی کوشش کر رہے تھے، ان سے کہتا ہے کہ اے میرے بھائیوں، میں ایسے ایسے محلات کو دیکھ رہا ہوں، اگر تم دیکھ لو گے تو میری طرح اپنی جان کو قربان کر دو گے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کہی ہوئی بات بالکل صحیح ہے۔ جنت میں اس کا کیا مقام ہے وہ اس کو مرتے ہی دکھا دیا جاتا ہے، سکرات کے عالم میں ہی نظر آ جاتا ہے کہ تیرا ٹھکانہ اے شہید یہ ہے جنت میں۔ وَيَأْمَنُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، عذاب قبر سے اور آخرت کی وحشت سے اس کی حفاظت کی جاتی ہے۔ قبر کا عذاب شہید کو نہیں دیا جائے گا، اور قیامت میں بھی اس کو کسی بھی طرح کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی، جبکہ قیامت کا دن تو ہولناک دن ہے، اچھوں کے پیر اکھڑ جاتے ہیں، لیکن شہید کا یہ مقام ہے کہ قیامت کے دن کا خوف بھی اس کو نہیں ہوگا۔ اور اللہ تبارک و تعالی جنت میں اس کا نکاح 72 حوروں سے کرا دیتا ہے۔ جنت میں اس کے لیے اللہ تعالیٰ 72 حوروں کو تیار کر کے رکھا ہے۔ شہید مرتا ہے، اس کو جب جنت میں بھیجا جائے گا 72 حور عین کے ذریعے اس کا نکاح کرا دیا جاتا ہے، اور اس آدمی کو اللہ تبارک و تعالی یہ اختیار دیتا ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالی یہ آپشن دیتا ہے کہ اے میرے بندے، تو نے میری خاطر میرے راستے میں اپنی جان کی قربانی دی ہے، جا اپنے خاندان میں سے 70 آدمیوں کو اپنے ساتھ میں جنت لے جا۔ حافظ قرآن، قرآن کو پڑھنے والا حافظ قرآن صرف 10 آدمی کو اپنے ساتھ میں جنت میں لے جا سکتا ہے، لیکن شہید کا یہ مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت میں شہید سے فرمائے گا جاؤ اپنے خاندان میں سے جس کو چاہو 70 آدمی کو اپنے ساتھ میں جنت میں لے جاؤ۔ یہ مقام اور مرتبہ ہے شہیدوں کا۔ آج یہ فلسطین کے مسلمان بھائی بہن دیکھنے میں بہت معمولی نظر آ رہے، سر کٹا ہوا، پیر کٹا ہوا، گردن ٹوٹی ہوئی، آدھا جسم ملا آدھا نہیں ملا، کفن پہنانے کے لیے بھی کپڑا نہیں، جنازے کی نماز پڑھا کر دفن کرنے کے لیے جگہ نہیں، کھودنے کے لیے اتنا وقت نہیں، کھودنے کے لیے ان کے جسم کے اندر طاقت بھی نہیں، جب کھائیں گے نہیں تو طاقت کہاں سے آئے گی؟ اس طرح کی قسم پرسی کی وہ حالت میں ہیں، لیکن یقین جانیے ان کا مقام اور مرتبہ اتنا بلند ہے، جیسا کہ قرآن میں بتایا گیا، حدیث میں بتایا گیا کہ ان کو مردہ مت کہنا، خبردار میری راہ میں قربانی، جان کی قربانی دینے والوں کو مردہ بھی تم نہیں کہہ سکتے۔ اور ان کا یہ ڈگری مقام ہے، یہ ڈگری ہے ان کے لیے کہ مرتے ہی مغفرت اور جنت میں ان کا ٹھکانہ دکھا دیا جاتا ہے، اور قبر کے عذاب سے حفاظت اور قیامت کے خوف سے امن، اور 72 حوروں کے ذریعے ان کا نکاح، اور 70 آدمیوں کی شفاعت ان کی قبول کر لی جائے گی۔ ایسا مقام اور مرتبہ شہیدوں کا ہے۔ تو بہرحال فلسطین میں ہمارے ایمان والے بھائی 12,000 سے زیادہ اب تک شہید ہو چکے ہیں، تو ہمیں ان کے لیے زیادہ سے زیادہ دعا کرنی چاہیے۔ دور بیٹھے ہوئے ہم لوگ کچھ نہیں کر سکتے، دعا کرنی چاہیے، ان کا خیال ہمارے دلوں میں آنا چاہیے کہ جتنا ہو سکے ہم کر سکیں،
یہ ارادہ ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من مات ولم یغزو ولم یحدث به نفسه مات علی شعبۃ من النفاق، جس آدمی نے اپنی زندگی میں کبھی جہاد نہیں کیا اور نہ ہی اس کے دل میں جہاد کا خیال آیا، ایسے ہی وہ مر گیا، تو وہ ایسا مرا جیسا کہ نفاق کا تھوڑا حصہ اس کے دل میں ہے، یعنی منافق ہو کر کے وہ مرا، کامل ایمان والا وہ نہیں ہے، اس کے دل کے اندر تھوڑا بہت نفاق شامل ہے۔ تو ہمارے دلوں میں یہ خیال اور یہ ارادہ اور یہ نیت ہونی چاہیے کہ اگر کبھی ظلم ہوگا تو ہم اس ظلم کے خلاف جہاد کریں گے، ہم کسی پر ظلم نہیں کریں گے، لیکن ظلم ہوتا ہوا دیکھ کر کے ہم خاموش نہیں رہیں گے۔ ہاتھ سے ہو سکے گا ہاتھ سے ظلم کو روکا جائے گا، زبان سے ہو سکے زبان سے ظلم کو روکا جائے گا، اگر زبان بھی نہیں اٹھا سکتے تو کم از کم دل سے اس ظلم کو برا سمجھا جائے گا، اور یہ ارادہ کیا جائے گا کہ آئندہ کبھی موقع ملے گا اور قدرت حاصل ہوگی تو ظلم کو روکنے کے لیے زبان بھی چلائیں گے، ہاتھ بھی چلائیں گے، اور مظلومین کے لیے ہم دعائیں کریں گے۔ یہ خیال ہمارے دلوں میں ہونا چاہیے۔ اور ایک آخری بات یاد رکھیے گا، دنیا چین اور سکون سے اسی وقت رہے گی جبکہ مسجد اقصی اور اس کے اطراف کا علاقہ چین سکون سے رہے گا۔ باضابطہ حدیث میں کہی ہوئی بات ہے، جب تک مسجد اقصی اور اس کے اطراف کے لوگ امن میں رہیں گے، شانتی میں رہیں گے، سکون میں رہیں گے، ساری دنیا پیسفل رہے گی۔ وہاں جب تک لڑائیاں، جھگڑے، فتنے، فساد ہوتے رہیں گے، پوری دنیا کے اندر جھگڑے، فساد ہوتے رہیں گے۔ یہ بالکل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کہی ہوئی بات ہے۔ تو خیر ہمیں دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ پاک ہمارے تمام فلسطینی بھائی بہنوں کی اور وہاں کی زمین جائیداد مساجد کی حفاظت فرمائے، جو لوگ وہاں پر مارے گئے ان سب کو شہادت کا درجہ عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔